بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا کہ اے اللہ، آپ انسانوں کو کیوں پیدا کرتے ہیں اور پھر انہیں کیوں موت دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے جواب کو سن کر ہر کوئی حیران رہ جاتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو کیوں پیدا فرماتا ہے اور پھر انہیں دنیا سے رخصت کیوں کرتا ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ آپ اکثر طور کی پہاڑی پر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرتے تھے۔ اس دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے شمار حکمتیں اور صفات عطا فرمائیں جو انسان کے لیے نصیحت اور زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، آپ لوگوں کو پیدا کرتے ہیں اور پھر انہیں موت دے دیتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تم زمین میں کھیتی بوؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کھیتی بو دی۔ کچھ دنوں بعد جب فصل تیار ہوئی تو انہوں نے اسے کاٹ دیا۔ یہ دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تم نے خود ہی کھیتی بوئی اور پھر خود ہی اسے کاٹ کیوں دیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، اس میں دانہ اور بھوسا دونوں تھے اور دونوں کو اکٹھا رکھنا مناسب نہیں تھا، اس لیے انہیں الگ کرنا ضروری تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تم نے یہ عقل کہاں سے حاصل کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، یہ سب آپ ہی کی عطا کردہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، پھر یہ دانائی مجھ میں کیوں نہ ہوگی؟ انسانوں کی روحیں بھی دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک پاک اور ایک ناپاک۔ جیسے تم نے دانہ اور بھوسا الگ کیا، اسی طرح میں بھی پاک روحوں کو جنت اور ناپاک روحوں کو جہنم کی طرف جدا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا، یہ تو انسانوں کو موت دینے کی حکمت ہے اور انہیں پیدا کرنے کی حکمت یہ ہے کہ میری صفات کا اظہار ہو۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، اس لیے میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ ناظرین کرام، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر کام حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ انسان بظاہر چیزوں کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کی حقیقت جانتا ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے 7 سوالات کیے۔ پہلا سوال، سب سے زیادہ پرہیزگار کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وہ
جو ہر حال میں میرا ذکر کرے اور مجھے نہ بھولے۔ دوسرا سوال، سب سے زیادہ ہدایت یافتہ کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وہ جو ہدایت کے راستے پر چلے۔ تیسرا سوال، سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وہ جس کی علم کی پیاس کبھی ختم نہ ہو۔ چوتھا سوال، سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ جو دوسروں کے لیے وہی چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ پانچواں سوال، سب سے زیادہ عزیز بندہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ جو بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو لیکن معاف کر دے۔ چھٹا سوال، سب سے زیادہ مالدار کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وہ جو اپنے حصے پر راضی رہے۔ ساتواں سوال، سب سے زیادہ فقیر کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وہ جو مسافر ہو اور ضرورت مند ہو۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوبارہ عرض کیا، یا اللہ، انسان کو پیدا کیا پھر اسے موت کیوں دی جاتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تم وادی میں جاؤ، وہاں تمہیں ایک منظر دکھاؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے۔ انہوں نے دیکھا ایک ہرنی اپنے بچے کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ایک شیر آیا اور بچے کو مار دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت افسوس ہوا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رب، یہ معصوم کیوں مارا گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، صبر کرو۔ پھر کچھ دیر بعد وہی شیر ایک شکاری کے ہاتھوں مارا گیا۔ پھر وہ شکاری بھی ایک حادثے میں مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ سب انصاف کا نظام ہے، ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ ملتا ہے۔ اے موسیٰ، میرا ہر فیصلہ عدل پر مبنی ہے۔ موت دراصل انصاف کا حصہ ہے۔ محترم ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے، جہاں ہر عمل کا حساب ہوگا۔ ایک دن ایک نیک بزرگ اپنے شاگردوں کے ساتھ قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے۔ شاگردوں میں سے ایک نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، پھر اسے موت کیوں دیتا ہے؟ اگر زندگی ہی مقصد تھی تو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھتا۔ بزرگ نے مسکرا کر کہا، آؤ میں تمہیں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ وہ سب ایک کمہار کے پاس گئے جو مٹی کے برتن بنا رہا تھا۔ بزرگ نے کہا، دیکھو، یہ مٹی کے ڈھیر کو خوبصورت برتنوں میں بدل دیتا ہے۔ اگر کوئی برتن خراب ہو جائے تو کیا وہ نقصان ہے یا فائدہ؟ شاگرد نے کہا، اگر برتن خراب ہو جائے تو کمہار اسے توڑ کر نئی مٹی بنا لیتا ہے تاکہ بہتر چیز بنا سکے۔ بزرگ نے فرمایا، بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ دنیا ایک
بھٹی ہے جہاں انسان کو آزمایا جاتا ہے، جب وہ مکمل ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا سے اٹھا لیتا ہے تاکہ اسے ہمیشہ کی زندگی عطا کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ موت خاتمہ نہیں بلکہ ایک نئی زندگی کی شروعات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت تھی جو بے اولاد تھی۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ جب آپ اللہ سے بات کریں تو پوچھیں کہ مجھے اولاد کب ملے گی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ سوال کیا تو جواب ملا کہ اس کے نصیب میں اولاد نہیں ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر یہ بات بتائی تو عورت بہت مایوس ہو گئی۔ کچھ دن کے بعد ایک فقیر اس کے دروازے پر آیا اور کہا جو مجھے ایک روٹی دے گا میں اس کے لیے نیک اولاد کی دعا کروں گا۔ عورت نے فوراً روٹی دے دی۔ فقیر نے دعا کی اور چلا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اس عورت کے ہاں اولاد ہو گئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ، آپ نے تو فرمایا تھا کہ اس کے نصیب میں اولاد نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، اس فقیر نے میرے لیے اپنے جسم سے قربانی دی اور سچے دل سے دعا کی تو میں نے اس کی دعا قبول کر لی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی دعا قبول فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بہت زیادہ آیا ہے۔ مختلف صورتوں میں بار بار ان کے واقعات بیان کیے گئے ہیں تاکہ انسان نصیحت حاصل کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو کئی حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ان کی پیدائش سے لے کر فرعون کے محل میں پرورش تک پانے تک، پھر مصر سے نکل کر مدین جانا، پھر نبوت ملنا اور فرعون سے مقابلہ کرنا، پھر بنی اسرائیل کو نجات دلانا اور آخر میں ان کے درمیان رہ کر ان کی تربیت کرنا۔ یہ تمام واقعات ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبیوں کے ذریعے انسانوں کو ہدایت دیتا ہے اور ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ ان تمام واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر کام حکمت سے بھرا ہوتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے اور پھر انہیں ان کے اعمال کے مطابق بدلہ دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صبر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں اور اس کے احکامات پر عمل کریں، کیونکہ اصل کامیابی آخرت کی زندگی میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، آمین۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
شکریہ، جزاک اللہ خیراً کثیر.